أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 231 231. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت یعنی اودھی تک پہنچنے کے قریب ہو جائیں تو یا تو ان کو اچھے طریقے سے رکھو یا ان کو بہتر طریقے سے آزاد کر دو، چھوڑ دو، اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ تم ان پر زیادتی کرو نہ رکھو، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ. And when you divorce the women and they are about to complete their term, either keep them according to acceptable terms or release them according to acceptable terms, and do not keep them intending harms to transgress against them, and whoever does that has certainly wronged himself, and do not take the verses of Allah in jest. یہ 231 نمبر آیت کا آدھا حصہ ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی عورتوں کے بارے میں، مہیلاؤں کے بارے میں کتنا زیادہ اہمیت کے ساتھ، امپورٹنس کے ساتھ آیتوں پہ آیتیں اتار رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے بارے میں اس طرح تفصیل سے قرآن میں نہیں ہے. اب دیکھیے پیچھے جو ہے تقریباً یہ 2 صفحے کے اندر خالی اسی بارے میں ہے. اس طرح کہیں نماز کے بارے میں نہیں ہے، نہ اتنا لمبا روزے کے بارے میں بھی نہیں ہے، حج کے بارے میں بھی اتنے 2 صفحوں میں نہیں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بھی اس طرح لگاتار بیان نہیں ہے جتنا عورتوں کے، مہیلاؤں کے بارے میں اور ان کے طلاق کے سسٹم کے بارے میں. اور اتنی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے 3 بار ایک ورڈ یوز کیا، معروف. معروف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو تم جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیسا بیہیو ہونا چاہیے، تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، اسی طرح ان کو رکھو. یعنی نوکرانی بنا کر کے، ظلم کر کے، ناانصافی کے ساتھ نہ رکھو. ایون کہ اگر طلاق بھی دینا ہو، چھوڑنا ہو، تب بھی کیسا چھوڑنا، رکھنا ہے تب تو اچھے طریقے سے رکھنا ہی ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی، اب جب وہ ان کا جانے کا وقت یعنی جو پیریڈ ہے،
جو فکس ٹرم ہے کتنا ہے وہ 3 حیض 3 منتھلی کورسز، تو اس کے پورا ہونے کا وقت جب قریب آ رہا ہے تو یا تو اگر تمہارا ارادہ ہو کہ اب اس کے ساتھ ہم اچھے سے رہیں گے تو ان کو نیکی اور بھلائی اور اچھے طریقے سے سویکار ٹرمز کے ساتھ ان کو رکھ لو، پھر بولو کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، اب انشاءاللہ ہم لوگ صحیح سے رہیں گے، اور پیچھے جو غلطی تم نے کی ہے اس کی معافی اس سے بھی مانگو اور اللہ تعالیٰ سے بھی مانگو۔ لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ نہیں اب آخری ہو گیا، اب اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا ہے بیوی کے ساتھ، تو سرحوہن بمعروف، تو اس کو اس کے گھر والوں تک پہنچا دو، کیسے؟ معروف طریقے سے۔ اس سے پہلے اللہ نے بولا احسان کے ساتھ، احسان مطلب ایکسلنٹ طریقے سے بہتر اچھا سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ان کو آزاد کرنے کا، ان کو چھوڑنے کا، اس طریقے سے چھوڑو، ہرٹ کر کے، ذلیل کر کے، دھکے دے کر کے نہیں، الزام لگا کے نہیں۔ حالانکہ عام طور سے کیسا ہوتا ہے آپ دیکھیے، جب طلاق ہوتا ہے تو اتنا برا طریقے سے ہوتا ہے کہ دونوں فیملی کورٹ میں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت، اس کے کیریکٹر سب کا ایسیسینیشن کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے جو دوسری بات کہی، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ایسا نہ کرو کہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کا حق مارنے کے لیے، ان پر اتیاچار اور ظلم کرنے کے لیے ان کو نہ رکھو کہ ٹھیک ہے اس کو رکھ لیا، اس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، یا ہم اس سے کام تو لیں گے اپنا، ہماری ضرورت پوری کر رہی ہے، ہمارے گھر کے بچوں کی ضرورت پوری کر رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، لیکن اس کا حق ہم نہیں دیں گے، اس کا ادھیکار ہم نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا نہ کرو۔ کیوں؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تم جو اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے، اپنی بیوی کو ایسا ٹارچر کرتے تھے، جو ہاتھ میں آیا اس سے مارنا شروع کر دیا، جانور کی طرح، لوہا ہو، کوئی ڈنڈا ہو، کوئی اسٹک ہو، یہاں تک کہ وہ بیچاری تنگ آ کر کے میری والدہ کے پاس آ کے کہتی تھی کہ میں دعا کرتی ہوں کہ یا تو میں مر جاؤں یا یہ مر جائے، اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا، جلدی ہی اس آدمی کو، بہت ہٹا کٹا آدمی تھا وہ، جلدی ہی اس کو پیرالائسس ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا چلنا پھرنا بند ہو گیا، اور بہت جلد مر گیا وہ۔ دیکھیے کیسا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اتیاچار اور ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو وہ اس پہ نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے آپ پر کر رہا ہے، اس کا وبال اس پر آئے گا، اس کا گناہ اور پاپ اس کو ملے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ بھلے کفر کی سزا اللہ تعالیٰ ٹال دے، آخرت میں دے، لیکن ظلم اور اتیاچار کی سزا اور پنشمنٹ دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور وہ حدیث بھی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے 1911، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضار اضر اللہ بہ، جو شخص کسی کو تکلیف دے گا، نقصان پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچائے گا۔ ومن شاق شق اللہ علیہ، جو شخص کسی کے لیے پرابلم کھڑی کرے گا، مشکلات پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی پرابلم کھڑا کرے گا۔ اور لاسٹ میں فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، یہ آدھی آیت ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں، اپنے کمانڈس، آرڈرس جو تمہیں بتا رہا ہے، حکم جو دے رہا ہے، اس کو مذاق میں مت لینا، ہلکے میں مت لینا، لائٹلی مت لینا، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، نہیں،
اگر اللہ تعالیٰ کو تم نے مذاق بنایا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم کو مذاق بنا کے رکھ دے گا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کر کے رکھے گا۔ تو دیکھیے کہ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے تعلیم اتاری ہے قرآن کریم کے اندر، کہ زندگی کے ہر اسٹیپ کے لیے ہاتھ پکڑ کے بتاتا ہے کہ دیکھو یہاں ایسا کرو، یہاں ایسا کرو، یہاں ایسا کرو۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا گناہ اور پاپ اور اس کی سزا تو اسے ملنی ہے، دنیا میں ملے نہیں تو مرنے کے بعد تو اس کے لیے ریڈی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سے اچھا بیہیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔